جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات درست ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ انسان نے جو اچھا کیا اس کا فائدہ اسے ہوگا، اور جو اس نے برا کیا ہے تو اس کا نقصان بھی اسے ہوگا۔ تو یہ بات درست ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں قرآن و حدیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اگر وہ انسان کے ذمے ہیں اور انسان ان کو ادا کرنے سے قاصر ہو گیا ہے، رہ گیا ہے، انسان اس کو ادا نہیں کر پایا، تو اللہ رب العزت نے اس بندے پر احسان کرتے ہوئے کہ اس کے وہ ذمے تھیں، ادا کرنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے ادا نہیں کر پایا، تو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا کہ دوسرا اس کی طرف سے وہ فریضے کو، اس حق کو ادا کر دے، تو ان بعض چیزوں کے اندر وہ ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تو جیسا کہ قرض کا مسئلہ ہے، قرض کسی آدمی کے ذمے ہے تو بنیادی طور پر جس نے قرض لیا ہے اسی کے ذمے ہے وہ قرض کو واپس کرے، لیکن اگر کوئی بندہ دوسرا اس کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے اس کی طرف سے قرض کو ادا کر دیتا ہے تو اس کا فائدہ اس مرنے والے کو ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، قرض کے مسئلے میں وہ چھوٹ جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ اسی طرح کچھ دیگر چیزیں ہیں، کسی بندے کے ذمے حج یا عمرہ تھا اور کسی وجہ سے وہ حج عمرہ نہیں کر پایا، تو اللہ رب العزت کا ہم پر یہ احسان ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا حق تھا اور بندے پر یہ قرض تھا، تو فرمایا کہ دوسرا اس کی طرف سے ادا کر لے، تو اس کی طرف سے یہ قرض، یہ بھی قرض ہے۔ تو جس طرح بندوں کا قرض کوئی دوسرا ادا کر دے تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ والا جو قرض ہے جو اس بندے کے ذمے اللہ کا حق تھا، تو یہ والا قرض بھی حج اور عمرے والا اور یہ فریضہ کوئی دوسرا اس کی طرف سے کر لے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے کے متعلق فرمایا کہ جس کے ذمے روزہ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پایا، تو اس کی نیت ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، فرض تھا اس کے اوپر، لازم تھا اس کے اوپر، لیکن اچانک اس کی موت واقع ہو گئی یا کسی وجہ سے وہ روزہ اس کی طرف سے رہ گیا، وہ فوت ہو گیا، تو چونکہ اب اس کا ایک عذر ہے کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، نہیں رکھ پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے یہ حکم فرما دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من مات و علیہ صام عنہ ولیہ، جس آدمی کے ذمے روزہ ہے، نظر کا روزہ ہے یا رمضان کا روزہ تھا اور وہ نہیں رکھ پایا، فوت ہو گیا، تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھ لے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں جس طرح قرآن کے اندر اس بات کی نص موجود ہے کہ ہر کوئی اپنے اچھے اور بھلے کا ذمہ دار خود ہوگا، اسی طرح دیگر قرآن اور حدیث کے اندر ہی جن چیزوں کے اندر نص موجود ہے کہ یہ کسی بندے کے ذمے ہیں اور یہ چیزیں اگر وہ نہیں کر پا سکا، اس کے ذمے تھیں، اس کی موت واقع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے یہ بھی قرآن و حدیث سے ہی یہ بات اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہ ان چیزوں کے اندر دوسرا اس کی طرف سے یہ قرض ادا کر دے یا ذمہ داری ادا کر دے تو وہ ادا ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔